استغفار کی تسبیح پڑھتے ہوئے یہ دو غلطیاں آپ کبھی نہ کریں۔ آپ استغفار کی فضیلت تو پڑھ لیتے ہیں، اس کی بینیفٹس تو آپ جان لیتی ہیں کہ استغفار پڑھنے کے کتنے بڑے فوائد ہیں اور لامتناہی ہیں۔ مشکل سے مشکل وقت اگر آپ کے اوپر پڑا ہے نا، آپ نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا ہے، وہ آسان ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استغفار راہ ہموار کرتا ہے، رزق کی برسات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اتنے بڑے بینیفٹس ہیں، اور اس کی فضیلت اللہ رب العزت نے خود قرآن میں ارشاد فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ سن لیتی ہیں، یہ سننے کے بعد پھر آپ تسبیح پڑھنی شروع کر دیتی ہیں، اور اس کے اندر دو غلطیاں کرتی ہیں۔ تسبیح تو آپ پڑھتی ہیں، استغفار کرتی ہیں، لیکن آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ کو بینیفٹس حاصل نہیں ہوتے، آپ کو فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ وہ کیسے حاصل ہوں گے؟ کیونکہ آپ استغفار کی تسبیح کرتے ہوئے یہ دو بڑی غلطیاں کر رہی ہیں۔ اگر آپ استغفار پڑھتے ہوئے یہ دو بڑی غلطیاں کر رہی ہیں تو پھر آپ زندگی بھر تسبیح استغفار کی پڑھتے رہی، کبھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور یہ دو بڑی غلطیاں بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو استغفار کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس کے کتنی بڑی برکات بتائی ہیں، اور کہاں پر اللہ رب العزت نے استغفار کرنے کو ترغیب دی ہے، اور وہ کس کو ترغیب دی ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ترغیب دی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کون سی فضیلت ہے؟ دیکھیں، آپ پہلے اس کو سمجھیں، آخر بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو وہ دو بڑی غلطیاں بتانے جا رہا ہوں۔ تو پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے فرمایا، ٹھیک ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، یعنی کہ جس ہماری اسلامی بہنوں کو اولاد نہیں ہو رہی، وہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، ان کو اللہ رب العزت نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ رزق میں تنگی ہے، ٹھیک ہے، رزق میں تنگی ہے تو استغفار کی آپ کثرت کریں، استغفار پڑھیں، صحیح طریقے سے پڑھیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کتنے بڑے بینیفٹس ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ جیسا کہ ایک واقعہ مشہور ہے، ایک صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے یہ کہا کہ یہ جو میری گاڑی سامنے کھڑی ہے نا، یہ استغفار کی گاڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی شیخ، یہ کیسے استغفار کی گاڑی؟ سمجھ نہیں آئی، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، میں نے نا ایک بندے کے ساتھ کاروبار شروع کیا تھا، پیسے لگائے تھے اس کے ساتھ، تو وہ بندہ پیسے لے کر بھاگ گیا، اور مجھے بہت بڑی پریشانی ہوئی کہ میں نے سارا مال و متاع اس کاروبار میں لگایا تھا، وہ بندہ پیسے لے کر بھاگ گیا۔ تو پھر میں نے کیا کیا؟ میں نے یہ کیا کہ بھئی میں وہ تسبیح لے کر مسجد میں داخل ہوا، اللہ رب العزت کی سے استغفار کرنے لگا، توبہ کرنے لگا، اور کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے، وہ آ کر یہ فرماتا ہے، حضرت آپ کہاں ہیں؟ میں آپ کو تو بڑے دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں، آپ مل نہیں رہے۔ کہتے ہو بھائی کیوں، خیر تو ہے؟ کہتے یہ لو جی، آپ کے لیے یہ گاڑی ہے، گاڑی کی چابی ہے، چابی پکڑو، آپ کی گاڑی ہے۔ صاحب نے کہا کہ میرے بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں کیسے گاڑی خریدوں؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، جب بھی آپ کے پاس پیسے جمع ہو جائیں تب آپ دے دینا، آپ یہ گاڑی کی چابی رکھ دیں، میں نے آپ کو گاڑی دینی ہے۔ تو پھر میں نے وہ چابی لے لی، گاڑی لے لی۔ گاڑی لینے کے بعد تو اب وہ بندے کو میں تلاش کر کر کے تھک گیا، وہ بندہ مجھے نہیں مل رہا۔
نہ ہی میں نے زندگی میں پہلے اس کو کبھی دیکھا تھا، نہ کبھی وہ دوبارہ مجھے مل رہا ہے۔ اس لیے یہ جو میری گاڑی ہے یہ استغفار کی گاڑی ہے۔ دیکھیے اتنے بڑے بینیفٹس ہوتی ہیں، اور استغفار کرتے ہوئے، استغفار کی تسبیح پڑھتے ہوئے ہم کون سی غلطی کرتی ہیں، کون سی دو بڑی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں استغفار کے بینیفٹس حاصل نہیں ہوتے۔ وہ یہ ہیں، دیکھیں جی، لوگ تسبیح پکڑ لیتی ہیں، تسبیح پکڑنے کے بعد یہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، استغفار استغفار استغفار، یا پھر پڑھتے رہتے ہیں استغفار استغفار۔ دیکھیں یاد رکھیں، استغفار بھی کوئی تسبیح نہیں ہے، نہ ہی استغفار کوئی تسبیح ہے۔ یہ تو بڑی غلطیاں کرتی ہیں استغفار کی تسبیح کرتے ہوئے۔ تسبیح اگر آپ نے کرنی ہے، وہ لفظ یہ ہے کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ تسبیح ہے۔ یا پھر آپ سید الاستغفار کی تسبیح کریں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک۔ یہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ آپ اس کی تسبیح کریں۔ اس کی فضیلت پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ استغفار پڑھ لے، شام تک اگر اس کی موت ہو جائے، وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ اگر شام کو پڑھ لیتا ہے، صبح تک وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کامل بخشش فرما دیں گے۔ ٹھیک ہے، اتنی بڑی یعنی کہ اس کی فضیلت ہے، تو یہ تسبیح پڑھا کریں، یہ استغفار کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور استغفار استغفار یا استغفار استغفار یہ کوئی تسبیح نہیں ہے، آپ اس سے چھوڑیں، صحیح والی تسبیح کی طرف آئیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ والی تسبیح کیا کریں۔ مجھے امید ہے آپ کی میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔